بہت سارے لوگوں نے اس وقت یہاں پر پہنا بھی ہوگا. جو یونیورس برانڈ ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کولیبریٹ کیا اور آپ کا بہت شکریہ زین بھائی, آپ یہاں پر آئے اور ڈائریکٹر ہیں یہ یونیورس ڈریس کو کے. اس کے علاوہ میں علی عباس بھائی ہماری ہر ایگزیبیشن میں ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں, بہت ہی مشہور ٹریولر ہیں. بات ہوئی تو آمنہ نے جو ہے مجھے کہا کہ میڈم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. غالب ثنائے بیزدہ گزاشتی کا ذات پاک مرتبہ دنائے محمد است. بڑی مختصر سی میری کہانی ہے, جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. کہ نعت محبوب داور سند ہو گئی, نعت محبوب داور سند ہو گئی. فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی. مجھ سے آسی بھی آغوش رحمت میں ہے. مجھ سے آسی بھی آغوش رحمت میں ہے. یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. خواتین و حضرات, آج ہم 3rd میگا آرٹ ایگزیبیشن 2025 کے اس سیرمنی میں موجود ہیں, جہاں پر 60 سے زائد جو ہیں ہمارے پاس آرٹ ورک موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس 60 سے زائد آرٹسٹ موجود ہیں. تو ایک بھرپور کلیپ ہونی چاہیے. اچھا, جو تالیاں ہیں نا یہ ذرا میں نے آخر تک کروانی ہے آپ سب کی, تو باقاعدہ پہلے آغاز کروا لوں میں, کیونکہ جب تک آپ کا ساتھ میرے ساتھ نہیں ہوگا تو مجھے مزہ نہیں آئے گا, تو مجھے یہاں مزہ نہیں آئے گا تو آپ کو وہاں مزہ نہیں آئے گا. سو اس کے لیے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے, کیونکہ ایک آرٹ ورک جو ہوتا ہے, ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے, اس کو آپ کی صرف داد چاہیے ہوتی ہے. تو ایک بھرپور کلیپ کریں ذرا آج اپنے لیے بھی. اور سب سے پہلے اپنے لیے بھرپور تالیاں کریں میرے کہنے پہ. ماشاءاللہ اس سفر کا آغاز ہوا جولائی سے. فرسٹ ایگزیبیشن کی ہم نے اسی پلاک میں, پلاک کا بہت شکریہ. اور پھر سیکنڈ ایگزیبیشن کی ہم نے جو کہ ہماری ماشاءاللہ بہت میگا گئی, اور اس کی ٹوٹل جو اوور آل ہمیں ریچ ملی, جو کہ سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز جو ان کے تھرو, وچ از 6 ملین پلس. اور فرسٹ ایگزیبیشن میں ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی 25 کے قریب آرٹسٹ تھے. سیکنڈ جو ایگزیبیشن اس میں ہمارے پاس 40 ہوئی, اور اس میں جو آرٹ ورکس تھے وہ 55 تک گئے. اور یہ 3rd میگا دا بولڈسٹ, دا وائلڈسٹ, بگیسٹ آرٹ ایگزیبیشن, جس میں 100+ آرٹ ورک اینڈ 60+ آرٹسٹ. تو اپنے لیے ایک کلیپ کیجیے. تو یہ ہماری ایک جرنی ہے, جس کا جو ایک موٹیو ہم لے کر چلے تھے, میں اور آمنہ, اور اس میں بس وہ کہتے ہیں کہ اکیلا چلا تھا جانب منظر, لوگ ملتے گئے, قافلہ بنتا گیا. تو یہ ایک بہت زبردست قافلہ ہے جو کہ بنتا جا رہا ہے, اور آگے یہ انشاءاللہ بنتا چلا جائے گا. لیکن چند ایک ایسی شخصیات ہیں جن کے بغیر شاید ہم یہ آرگنائز نہ کر پاتے. سب سے پہلے انتہائی خوبصورت شخصیت جن کے ساتھ فرسٹ ٹائم جب ملے تو بالکل ایسا نہیں لگا کہ ہم کسی فرسٹ ٹائم جو ہے وہ مل رہے ہیں. جناب ڈائریکٹر جو پلاگ ہیں غلام صغیر شاہد صاحب, ان کا بہت شکریہ کہ ہم فرسٹ ٹائم میں گئے اور ہم نے کہا کہ سر ہمیں یہ ویلیو چاہیے, اور انہوں نے ہمیں جو ہے یہ ویلیو پرووائڈ کیا. اینڈ دین میں اگین تھینک یو کرتا ہوں جناب زین شاہ نواز صاحب کا. یہ دا فیمس برانڈ یونیورس, بہت سارے لوگوں نے اس وقت یہاں پر پہنا بھی ہوگا. جو یونیورس برانڈ ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کولیبریٹ کیا, اور آپ کا بہت شکریہ زین بھائی, آپ یہاں پر آئے اور ڈائریکٹر ہیں یہ یونیورس ڈریس کو کے. اس کے علاوہ میں علی عباس بھائی ہماری ہر ایگزیبیشن میں ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں, بہت ہی مشہور ٹریولر ہیں, رائٹر ہیں, اسپیکر ہیں, اور ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دل کے قریب ہیں. اس کے علاوہ میڈم عصمت زارا, ان کے ساتھ بہت پرانا دیرینہ تعلق ہے. اس وقت سے جب
ایک ادارے میں جاب کرتا تھا تو ہماری سینئر تھی اور ماشاءاللہ کہ آج میری ایک کال کی پر ماشاءاللہ انہوں نے کہا جی آئی ول بی دیئر اور اپنا دوسرے شہر سے اپنا انہوں نے ٹور مس کیا اور یہاں پر موجود ہے یہ. اور اس کے علاوہ اگین ڈاکٹر سمینا یا ہماری لاسٹ جو ایگزیبیشن تھی اس میں بھی آئیں اور فرسٹ میں بھی آئیں اور تھرڈ جو ایگزیبیشن ہے اس میں بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ آرٹ کے تھرو آپ لوگوں کو پروموٹ کیا جائے اور آرٹ کو مزید جو ہے وہ بہتر کیا جائے. چند ایک اناؤنسمنٹس ہیں جو کہ یہاں پر جو ہے میں کروں گا. فرسٹ آف آل کہ ہم انشاءاللہ تعالی کیونکہ آن لائن کا دور ہے اور جب تک آپ آن لائن پریزنس نہیں ہوتی ہے تو اس وقت تک آپ ادھورے ہیں. تو انشاءاللہ جو ایستھیٹک سرکل ہے وہ ایک ویب سائٹ لانچ کرنے جا رہا ہے جس کو ورلڈ وائڈ لیول کے اوپر ہم اس کو پروموٹ کریں گے اور آپ کا آرٹ جو ہے وہاں پر ایگزیبٹ کیا جائے گا جتنا بھی فری آف کاسٹ وہاں پر کیا جائے گا. اس کے علاوہ یہاں پر رائل سوئس ہوٹل ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. سید قسیم رضا وہ یہاں پر آ نہیں سکے کسی وجوہات کی وجہ سے, انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ الحمدللہ ہم اپنی فرسٹ جو آرٹ گیلری ہے رائل سوئس ہوٹل میں سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آفٹر دا فلم. اینڈ دا تھرڈ اناؤنسمنٹ کہ جو نیکسٹ ایگزیبیشن ہے اس کا تھیم آپ کو جلدی بتا دیا جائے گا. وہ بھی نیکسٹ کچھ ہی دنوں میں اناؤنس کی جائے گی اور اس کے لیے بھی آپ لوگ جو ہے اپنی تیاری جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیں. تو آئی ہوپ آپ لوگ انجوائے کریں گے. میں اگین تھینک یو کرتا ہوں ان لوگوں کا جو کہ آپ لوگ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا آپ لوگوں نے اپنی ڈیلی مصروفیات میں سے اور یہاں پر تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. کنورسیشن ہوگی, آپ کے سوال اور ان کے جواب ہوں گے. تھینک یو سو مچ. فیض نے کہا دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. یہی شام یہی رسٹ ایک دن روشنی کا دروازہ کھولتی ہے اور آج اسی دروازے سے گزرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے. آج ہم گفتگو کریں گے کہ رسٹ یعنی زنگ صرف ایک زوال نہیں بلکہ نئی تخلیق کی ابتدا ہوتی ہے اور ریڈینس وہ روشنی ہے جو فنکار کے اندر سے پھوٹتی ہے اور پھر معاشرے ذہنوں اور دلوں پر اثر چھوڑتی ہے. اور سب سے اہم آرٹ کس طرح معاشرتی شعور بناتا ہے. تو آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر سمینا ضیاء, ایسوسیٹ پروفیسر فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری آرٹ اینڈ ہیریٹیج کلچرل ہیریٹیج یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور. علی عباس صاحب, موٹیویشنل اسپیکر, ٹریولر اینڈ آتھر. ڈاکٹر وردا, اسسٹنٹ پروفیسر, گرافک ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ, لاہور کالج. تو سب سے پہلا سوال میرا مس سمینا سے ہے. آپ نے جب اس تھیم کے بارے میں سنا تو آپ کی کیا خیالات تھے, یا اس تھیم نے آپ کے اندر کیسی فکری تبدیلی کو جنم دیا؟ السلام علیکم. امید ہے میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے. فرسٹ آف آل کانگریچولیشنز ٹو دا آرگنائزرز اینڈ دا کنٹریبیوٹرز آف دس ایگزیبیشن, جس میں کہ پلاک کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے ان دا پروموشن آف آرٹ. اور سب سے خوبصورت چیز جو مجھے اس فورم کی لگتی ہے جب سے میں پلاک کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹڈ ہوئی ہوں کہ یہ آٹو ڈائڈیکٹک جو آرٹسٹ ہیں ہمارے ان کو پروفیشنل پلیٹ فارم جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں جو ایفرٹس ہیں مس آمنہ احتشام کی, احتشام صاحب a big round of applause should be there for him, جو آپ سب کے لیے اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں.
टॉपिक जब सुना उस वक्त तो आई वॉज टू बिजी लाइक थोड़ी सी अपनी एकेडमिक मसरूफियात में तो सोचा नहीं, और कल आमना से मेरी बात हुई तो आमना ने जो है मुझे कहा कि मैडम इट्स जस्ट रस्ट एंड रेडियंस, तो आपने सोचना है कि फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव वॉइस फॉर आर्ट। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आज सुबह मेरी आमना से बात हुई तो मुझे एंटर होते ही जो है ना वो रस्ट एंड रेडियंस की फीलिंग आई है, विच इज़ द सक्सेस ऑफ दिस शो। In a beautiful, glooming, spellbound atmosphere of the gallery, which I hope is going to be more, organized and restored in the long run. यकीनन फिलहाल के अपने कोई होंगे मज़ीद प्लान्स इसको और ज़्यादा बेहतर करने के लिए, आर्टिस्ट के काम के डिस्प्ले के लिए। तो वो जो फीलिंग थी वो भी रस्ट एंड रेडियंस की थी कि एक ग्लूमी सी गैलरी के अंदर इतना खूबसूरत काम, इतने खूबसूरत आर्टिस्ट का जो कि जज्बे और जुनून के साथ अपना काम जो है वो डिस्प्ले करते हैं और इन सब एग्जीबिशंस को सक्सेसफुल करते हैं। आर्ट हिस्टोरियन हूँ, कुछ मोर देन 3.5 डेकेड्स टीचर हूँ, टीचर रही हूँ, और लगता है इस दुनिया से एज ए टीचर ही चली जाऊँगी पढ़ाते पढ़ाते। तो रस्ट और रेडियंस के हवाले से जो मैंने सबसे पहले कोशिश की कि मैं जल्दी जाऊँ और मैं जाके सब आर्टिस्ट का काम जो है वो देखूँ, ताकि मैं उस पर बात कर सकूं कि रस्ट एंड रेडियंस के थीम के ऊपर आर्टिस्ट ने कैसा काम किया है। ज़्यादातर जो मुझे काम नज़र आया दैट वाज अबाउट द ऑटम एंड द स्प्रिंग, द ट्रांजिशन बिटवीन टू नॉस्टैल्जिक सीजन्स। और हम हमेशा ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के 4 सीज़न नहीं है, पाकिस्तान के तो 5 सीज़न है, इट्स ऑटम, स्प्रिंग, समर, विंटर एंड रेनी डेज। ठीक है, तो मेटाफोरिकली देखा जाए तो रेनी डेज भी जो है वो भी हमें इसी तरफ जो है वो लेकर आते हैं, गाइड करते हैं कि सूखी ज़मीन जब तर होती है और वो जो उसकी खुशबू होती है वो ट्रांजिशन होता है उस रस से लेके रेडियंस तक का। नाउ कमिंग टू द हिस्टोरिकल डायलॉग, इससे पहले मैं थोड़ा सा अल्लाह ताला ने इस कायनात को जो तख्लीक किया, अल्लाह ताला ने मुतारिफ कराया इस कायनात की एक एक ब्लेसिंग को बाइनरी ऑपोजिशन के साथ। और वो बाइनरी ऑपोजिशंस क्या हैं? हम अपने मुतज़ाद के साथ पहचाने जाते हैं, पूरी कायनात अपने मुतज़ाद के साथ पहचानी जाती है। सो इज़ द रस्ट एंड रेडियंस। ज़्यादातर जो पेंटिंग्स थी रस्ट एंड रेडियंस के टॉपिक को फॉलो करते हुए बहुत खूबसूरत वार्म पैलेट के साथ बनाई गई, और उसके अंदर मुझे कूल कलर्स ऑफ स्काइज एंड ग्रास भी नज़र आए। अगेन देयर इज़ अ कंट्रास्ट, बाइनरी ऑपोजिशंस, क्योंकि बाइनरी ऑपोजिशन के बगैर आप किसी भी चीज़ की पहचान कर ही नहीं सकते। दिन है तो रात है, और यानी हर तरह का एहसास अपनी बाइनरी ऑपोजिशन के साथ है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने ही आपको जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए इस यूनिवर्स को रस्ट एंड रेडियंस का कॉन्सेप्ट दे दिया, जो कि मेटाफोरिकली बाइनरी ऑपोजिशंस को एड्रेस करता है। पूरी एग्जीबिशन मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं देख सकी, अभी जाके दोबारा देखूंगी काम, बिकॉज द वर्क डिज़र्व्स कि हम उसको जो है वो माइन्यूटली एंड कीनली जो है ऑब्जर्व करें। एक पेंटिंग मुझे बहुत खूबसूरत लगी। हम भी आर्टिस्ट हैं, हम भी टीचर्स हैं, तो हम भी हर वक्त जो है वो असेसमेंट एवोल्यूशन कर रहे होते हैं कि कैसे हमने इसकी एवेल्यूएशन करनी है, कैसे एक्सेस करना है, विच वर्क सेट्स ऑन विच कैटेगरी ऑफ एस्थेटिक्स। तो एक पेंटिंग जिसने कि मुझे रोक दिया वो है आर्टिस्ट हमारे, मुझे लगता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अनवर साहब की पेंटिंग है अ दरवेश इन अ वेरी एक्सटैटिक एक्सपीरियंस। और वो मुझे उसको देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगा जिस तरह के प्लेटो, आप सब जानते हैं ग्रीक फिलोसफर्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री के अंदर, आर्ट हिस्ट्री के अंदर। उसमें अफलातून जो है वो 2 दुनियाओं का जो है वो आपको बताता है। वहाँ पे भी रस्ट एंड रेडियंस है। एक दुनिया है सेंसिबल वर्ल्ड, ये हमारी जो सेंसेस हैं इनको केटर करती है जो दुनिया, जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं और महसूस करते हैं। दूसरी है इंटेलिजिबल वर्ड। वो इंटेलिजिबल वर्ड और जो सेंसिबल वर्ड है वो मुझे उस पेंटिंग के अंदर नज़र आया। वो एक दरवेश है जो बाहें खोल कर जो है वो आसमान की तरफ आंखें बंद किए हुए है, और उसके अंदर जो वो एक दुनिया से लेके दूसरी दुनिया, एक सेंसिबल से लेके ट्रांसेंडेंटल तक की जो एक वो ट्रैवल है, एक जर्नी है,
مجھے آتے ہی وہ محسوس ہوا اور میں فوراً اس کے پاس کھڑی ہوئی. I also discussed that with Amna. It's beautiful painting. ایک پینٹنگ کو ایڈریس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی پینٹنگز بیوٹیفل نہیں ہے. ایک اور مثال دے دیتی ہوں ٹریڈیشنل آرٹ سے. انٹر ہوتے ہی سامنے ایک چھوٹی سی پینٹنگ ہے, بڑی خوبصورت رسٹک بیک گراؤنڈ اور ایک بہت ہی 3D سمپل 5 فوائل کا ایک فلاور بنا ہوا ہے. مس عطیہ سم آرٹسٹ, ٹھیک ہے. All the honorable artists have done like marvelous work, you know, expressing rust and radiance. ہمارے آج کے کنٹمپری آرٹسٹ یقیناً کہیں نہ کہیں سے انسپریشن لیتے ہیں. اور پلیز میں بات کرتی ہوں, اگر میرا یہ لیکچر لمبا ہو جائے تو سمجھ جائیے گا کہ ایک ٹیچر میرے اندر سے نکل آئے اور بور ہونے لگے تو پلیز ہاتھ اٹھا دیجیے گا تاکہ میں بولنا بند کر دوں. سو انسپریشن کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو ہم بائزنٹین آرٹ کے جتنی بھی ہماری سیکریڈ اینڈ پروفین فگرز ہیں اس کے پیچھے ہیلو دیکھتے ہیں, ایک روشنی کا حالہ, ٹھیک ہے. وہ روشنی کا حالہ جو ہے وہ سمبولیکلی جو ہے بہت میننگ فل ہے. اور اگر ہم میڈیول آرٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں امپیکٹ آف لائٹ نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. آل دا ایگنی اینڈ دا سفرنگز آف میری اینڈ جیزس ود دا ہیلو بیہائنڈ, you know, declaring them sacred and profane, special, for veneration. ٹھیک ہے, یہ آرٹ کا حصہ رہا ہے. So the agony of the word and the hope in form of light. Light has always been hope. آپ ایک بند کمرے کے اندر ہیں تو آپ کو روشنی چاہیے, وہ روشنی جو ہے وہ ہوپ ہے زندگی کی. So everywhere in the life you experience rust and radiance. بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ جو لائف ہے وہ بیس ہی زندگی پوری کی پوری رسٹ اینڈ ریڈینس پہ کرتی ہے. And I will appreciate whosoever has decided the topic and the title for the theme for this. One and only Amna. Amna, really impressed. کیونکہ اگر کوئی بھی آرٹسٹ ایک پینٹنگ بناتا ہے اور ہم ہسٹوریکلی اگر چلے جاتے ہیں ارلی رینیسانس پیریڈ میں تو آپ کو وہاں پر ڈوچو جارٹو مساشیو کا کام نظر آتا ہے, and then لیونارڈو ڈا وینچی with a very refined, you know, application of chiaroscuro, ٹھیک ہے, جس کو chiaroscuro بھی بولتے ہیں. So pronunciation doesn't matter, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے it is the sharp contrast of light and dark. اور یہی اپلیکیشن آ کے ریمبرانڈ کے کام میں جب جاتی ہے تو اس ٹیکنیک کو ٹینیبرزم کا نام دے دیا جاتا ہے. اور ٹینیبرزم وہی ہے جس میں کہ تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ جو ہے آپ لائٹ اینڈ ڈارک کا پلے کرتے ہیں, mainly to focus the muscularity in the male figures. Furthermore, جب ہم اس سے آگے تھوڑا جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے رومانٹسزم کے آرٹسٹ ہیں انہوں نے بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ رسٹ اینڈ ریڈینس کے میٹافورک اپلیکیشنس کو جو ہے وہ پورٹرے کیا ہے. جیسے کہ اگر آپ ٹرنر کی پینٹنگز دیکھتے ہیں تو ٹرنر کی پینٹنگز میں ٹوٹے ہوئے جہاز, ٹھیک ہے, اور ڈکے اور ڈسٹروائے ہوتے ہوئے شپ یارڈز, اور اس کے پیچھے ایک خاص طرح کی لائٹ جو کہ ایک ہوپ کی غمازی کرتی ہے. فردر مور اگر ہم اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں, اگر ہم ماڈرنسٹ آرٹسٹ کی طرف آتے ہیں, کنٹمپری ماڈرنسٹ آرٹسٹ ہیں ژان ڈیوبوچیٹو, ان کے کام کو لے کر اور ایک آرٹی پویرا گروپ آف پیپل ہے, یہ سب کیسے کام کر رہے ہیں, یہ ڈیمیجڈ رسٹک ایروڈیڈ چیزوں کے ساتھ آرٹ کو کریٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں اینڈی گولڈز ورتھی, وہ نیچر کے ساتھ جو ہے کس طریقے سے کام کر رہے ہیں, وہ نیچر سے لکڑیاں جمع کر رہے ہیں, پتھر جمع کر رہے ہیں, لیوز اکٹھے کر رہے ہیں, اور وہ انہی نیچرل سورسز کو استعمال کرتے ہوئے سائٹ اسپیسیفک آرٹ جو ہے وہ اس کو کیوریٹ کر رہے ہیں اپنے آرٹ ورکس کے لیے. سو ہر آرٹسٹ کے کام میں کسی نہ کسی طرح رسٹ اینڈ ریڈینس کا جو ہے وہ آپ کو امتزاج ملتا ہے. تھینک یو سو مچ میم. ایکچولی کیونکہ وقت کی قلت ہے تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم اس کو جتنا آپ سب کو اسمت زہرا صاحبہ سر, پلاک میں مجھے ویسے مزہ آیا آ کے, میں کافی عرصے بعد آیا ہوں, لیکن مجھے اس کی رینوویشن اور چیزیں دیکھ کے بڑا اچھا لگا ہے. اور گورنمنٹ کی تعریف کبھی کر لینی چاہیے میرے خیال سے, اتنی کنجوسی نہ کیا کریں, سب کام برے نہیں ہو رہے ہوتے, بڑے اچھے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں, میرے خیال سے ان کی بھی تعریف کرنی چاہیے. ثاقب صاحب بہت بہت شکریہ, میں نے آپ سب لوگوں کا دیکھا. یار آرٹسٹ کا جو آپ نے مجھ سے پوچھا, ایک تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری اپنی تھنکنگ ہے
مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آرٹسٹ ہیں نا وہ نیک دل انسان ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, ڈیپ تھنکر ہوتے ہیں, لیکن ان کی زندگی میں مشکلات بڑی آتی ہیں, سینسٹیو ہونے کی وجہ سے, کیونکہ وہ دکھ کو زیادہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. معاشرے میں جب چیزیں دیکھتے ہیں ان کو زیادہ دکھی ہوتے ہیں. اچھا, اسی لیے جو دکھ ہے وہ دکھ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے پورٹریٹ پہ اور چیزوں میں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تقریباً 70-80 میں نے ابھی دیکھے ہیں جتنے بھی آرٹسٹ کا کام ہے. اچھا, اب دنیا نا اس وقت امپیکٹ پہ چل رہی ہے, کام تو سارے کر رہے ہیں, اب ایسا کام جو کہ امپیکٹ کریٹ کرے اس کی اب ڈیفینیٹلی دنیا میں وقت بھی ہے اور اس کی ویلیو بھی ہے. اچھا, میں نے اب اندازہ کیسے ہوتا ہے کہ کون سا امپیکٹفل کام ہے یا کون سا نہیں, کیونکہ میں لوگو ڈیزائننگ, ایڈورٹائزنگ, برانڈنگ کا کام کرتا ہوں, تو میں لوگوز دکھاتا ہوں لوگوں کو. جب لوگو ڈیزائن کرتا ہوں میں مختلف کمپنیز کے لوگو دکھاتا ہوں ان کو اس طرح ایک پیج پہ پرنٹ نکال کے, اور ان کو کہتا ہوں 10 سیکنڈ کے لیے دیکھیں. اچھا, 10 سیکنڈ کے لیے دیکھنے کے بعد وہ پیپر جو ہے وہ الٹا رکھ دیتا ہوں, اور پھر ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کون سی کمپنی کا لوگو یاد رہا, تو پھر جو لوگو وہ کہتے ہیں وہی بیسٹ ون ہوتا ہے, کیونکہ اس نے آپ کے مائنڈ میں ایک مقام بنا لیا ہوتا ہے. اب جیسے میرے 70-80s میں نے بھی جو یہاں پہ سارا آرٹ ورک دیکھا, جو مجھے یاد رہ گیا نا وہ اس بچی کا کام ہے جس نے جین زی کو پریزنٹ کیا, جس نے وہ ایک بچی بنائی ہوئی تھی, علیزہ. مجھے آپ کا سب سے اچھا لگا, اس کے اندر مجھے یاد ہی رہ گیا آپ کا, کیونکہ وہ اس نے ایک ایسا امپیکٹ کریٹ کیا. اور آپ نے وہ جینس کا وہ ایک پینٹ سی بنائی ہوئی تھی, ساتھ وہ ٹاول تھا جو لیفٹ اور رائٹ کا تھا, اور وہ مجھے بڑا اچھا لگا. تو جو امپیکٹ کریٹ کرے کام اسی کی ویلیو ہے, اسی کی ڈیمانڈ ہے. اچھا, اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی کام ہے جیسے آپ نے کہا باقی کام بہت اچھے ہیں سارے. ثاقب صاحب کا میں نے دیکھا, مجھے بڑا اچھا لگا. ایک جو وہ ملانگ تھے جن کی تصویر تھی اس طرح سے, وہ بھی مجھے بڑی اچھی لگی, اور بھی اس طرح کی مجھے چیزیں اچھی لگتی رہی. اچھا, ہوپ کی جو آپ نے تھیم کی نا, میں اب ذرا ہوپ پہ بات کر لوں, کیونکہ میرا اپنا دل کے قریب ٹاپک ہے. میں ابھی ریسنٹ امریکہ سے ہو کے آیا, 2 ہفتے پہلے میں وہاں پہ تھا. جب میں اس محفلوں میں بیٹھتا تھا تو وہ آپس میں یہ بات کرتے تھے کہ یار تمہارا ویکینڈ جو ہے, کیا تمہارا ویکینڈ کا پلان ہے, تم کیا کر رہے ہو. اچھا, کوئی کہتا تھا کہ میں مووی دیکھ رہا ہوں, کوئی کہتا تھا میں تھیٹر پہ جا رہا ہوں, کوئی کہتا تھا کہ میں آرٹسٹ کے کسی کے ساتھ مل رہا ہوں, کوئی کہتا تھا میں میوزیکل شو پہ جاتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں فیشن شو پہ جاتا ہوں. اچھا, میں نے اب وہاں بیٹھ کے یہ اندازہ لگایا کہ جو قوم آرٹ کے جتنا قریب ہوگی ان کی لائف میں اتنی زیادہ سیٹسفیکشن اور ہیپینس ہوگی. ہم کیا بات کرتے ہیں, ہم سیاست کو روتے رہتے ہیں, مذہب کو ہم روتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک شادی ٹاپک ہے کہ اس کی شادی ہو گئی, اس کے ساتھ تمہاری کب ہے, اس نے جو کی تھی وہ کیسی تھی, اب دوسری شادی, پھر تیسری شادی. ڈرامے دیکھ لیں آپ, شادیوں پہ بن رہے ہیں سارے. ویسے بھائی صاحب میں آپ کو ایک اور بھی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ نیٹ فلکس کا جو پہلا سیریز ہے وہ آ رہا ہے پاکستان. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے میرے خیال سے پاکستان کے لیے, اور پاکستان کے لیے جو بھی کوئی ہوپ کی بات یا کوئی جو بھی کوئی اچھی بات ہو وہ کرنے میں کنجوسی نہ کیا کیجیے, وہ کرتے رہا کریں. اسی طرح قوم میں ہوپ, کریٹیوٹی اور موٹیویشن ڈیولپ ہوگی. شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ سر, بہت ہی زبردست جواب تھا آپ کا. ملتان سے ہیں, ڈاکٹر وردن بخاری, اور میں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے گرافک ڈیزائن میں BS آنرس کیا ہے, اور NCA سے نیشنل کالج آف آرٹس لاہور سے MA آنرس ان ویژول آرٹس, اینڈ دین PhD واز مائی فرام پنجاب یونیورسٹی. اور بچپن سے مجھے یہ کرٹیسزم سننے کو ملا کیونکہ مائی مدر واز اے گورنمنٹ ٹیچر اور مائی ہول فیملی واز ڈاکٹرز, انجینئرز, اور سب کو یہ ایشو تھا کہ آرٹ کیا ہوتا ہے, یہ تو بس کھیل کود والی چیزیں ہیں. مطلب جس بچے کا دل نہیں کر رہا پڑھائی میں تو شاید وہ آرٹ کرنا چاہ رہا ہے. اینڈ آئی ہیڈ دیٹ تھاٹ ان مائی مائنڈ, اینڈ آئی آلویز تھاٹ کہ میں اس جو میرا سبجیکٹ ہے یا کورس ہے اس کی ہائیسٹ ڈگری جو بھی ہے پاکستان میں, اور ایون ود ان مائی ریسورسز اور مائی لمیٹیشنز, آئی ول پرسو دس فیلڈ, اور اس کو میں اینڈ ڈگری تک لے کر جاؤں گی. اینڈ دین آئی بیکیم یانگسٹ PhD ان فائن آرٹس ان پاکستان, الحمد للہ.
اور وہ کریج تھی میرے اندر جس سے میں نے اپنی فیملی کو, اپنے خاندان کو, آئی بلانگ ٹو اے سید فیملی جو کہ لبرل ہے بٹ ریلیجیس ہے, انہیں آرٹ کی سمجھ نہیں تھی. تو بہت سارے ایسے لوگ اور میرے ہوم ٹاؤن سے اور ایون یہاں سے, تو میں نے اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے اس کی ہائیسٹ ڈگری لی, کیونکہ آرٹسٹ کو سب سے زیادہ یہ فیملی میں فیس کرنا پڑتا ہے ایشو, جو کہ مجھے کرنا پڑا. اور چھوٹے شہر سے بڑے شہر میں آنے کا جو سفر تھا وہ بھی بہت مشکل تھا, کیونکہ فیملی الاؤ نہیں کر رہی تھی. اس میں بھی میں نے بہت جدوجہد کر کے فائٹ کر کے یہاں تک پہنچی. این سی اے آئی, پھر پی یو آئی. اس کے بعد الحمدللہ آئی بیکیم اسسٹنٹ پروفیسر آن بی پی این آن 19 اسکیل ایٹ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی, اینڈ آئی ایم contributing for PhD student as well. I'm supervising one of my PhD students. She was my teacher in Multan and now she became my student in PhD coursework. So I traveled a lot, alhamdulillah. I went, میری first international residency was in US, اور اس کے بعد میں نے انٹرنیشنلی نیشنلی اراؤنڈ 20 کنٹریز میں میں نے ایگزیبیشنس کی ہیں اپنی ایز این آرٹسٹ اور ایز این ایجوکیشنسٹ ہوں. اور میرا جو آپ نے رول پوچھا ہے وہ میں بتاتی چلوں. میرا جو مین کورس ہے, انٹرسٹ ہے, وہ آرٹ کیوریشن میں ہے. تو مس آمنہ کی جب مجھے کال آئی, ون آف مائی کلیگ فرام لاہور کالج, شی واز, ہر نیم از معروف, کہ پلاک میں ایک ایونٹ ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو ہے جانا ہے, تو آپ نے ایز اے جج یا پینلسٹ جانا ہے. میں کہا اچھا, میں آئی ایم ناٹ ویل, آئی جسٹ کم فرام مائی کانفرنس فرام دبئی, 2 دن پہلے میں پہنچی ہوں پاکستان. تو میں نے کہا تھیم کیا ہے؟ انہوں نے کہا, جو تھیم بتایا, میں نے کہا یہ تو بہت آئی ڈونٹ نو, مجھے یہ تھیم جو ہے وہ بہت اپوزٹ لگ رہا ہے, لائک ری برتھ جو ہے ان کا جو کانسیپٹ ہے, وہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید خزاں کے بعد جب بہار آتی ہے, پچھلے جو پتے گرتے ہیں, تو ریپروڈکشن ہوتی ہے. تو ایز اے وومن, ایز اے فیمیل, آئی ایم اے مدر ٹو, تو مجھے لگتا ہے کہ فیمیل باڈی جو ہے دیٹس یو نو بیسٹ ایگزامپل آف فرٹیلیٹی, گروتھ, ریپروڈکشن. اور جب کوئی چیز ختم ہوتی ہے اور نئی سرے سے ریپروڈکشن اسٹارٹ ہوتی ہے, یا ری برتھ ہوتی ہے, یا نیو کوئی ایک ایسنس آتا ہے آپ کی لائف میں, تو پچھلی چیزیں یا جسم سے یا آپ کی انوائرمنٹ سے یا نیچر, بیکاز اٹس آل اباؤٹ نیچر, آپ کی انیٹمی, آپ کی باڈی, آپ کا سب ایک نیچر ہے. درخت, پھول, پتے, سب نیچر کا پارٹ ہے. جو سانس لیتے ہیں جس میں ختم ہونا ہے اور دوبارہ ری گرو کرنا ہے, ری برتھ کرنا ہے, دیٹس ایجنگ. جس طرح سے ہم بڑے ہو رہے ہیں بچپن سے اور پھر بوڑھے ہو رہے ہیں, تو دس از دا سائیکل آف دا نیچر اٹ سیلف. اور اس میں میرا جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو میں اب پلے کر رہی ہوں, آئی ایم ورکنگ ایز این آرٹ کیوریٹر. آرٹ کیوریٹر وہ ہوتا ہے جو ایگزیبیشنس آرگنائز کرتا ہے, آرٹ کو دیکھتا ہے, ایک تھیم کے بارے میں سوچتا ہے, اور پھر اس حساب سے آرٹسٹ کے کام کو پروموٹ کرتا ہے, اور آرٹ کے کام پہ لکھتا بھی ہے, اور لکھنے کے بعد اس کو سیل بھی کرتا ہے, اور اس سے آرٹ کے بائرز, مارکیٹ کو بھی کلیکٹ کرتا ہے. میں نے فقیر خانہ میوزیم لاہور میں 2 شوز کیوریٹ کیے, اینڈ آئی کیوریٹڈ آرگنائز ملٹیپل آرٹ ایگزیبیشنز اینڈ ایونٹس فرام مائی ہوم ٹاؤن ملتان اور دوسرے شہروں سے. اور علاق میں جب میں آئی تو مجھے ڈاکٹر عاصم ایک دم سے نظر آئے, کیونکہ ان سے میری پرانی گفتگو تھی, اور وہ اس کانٹیکسٹ میں تھی کہ جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی, تو he was very helpful at that time, because I had to write an article that was a requirement of my PhD degree, and he helped me out to publish my article, which was on the thread crafts of Multan, and he became a big source. ان کی وجہ سے میری ڈگری جو ہے آن ٹائم ہوئی, اور مجھے ینگسٹ PhD کا ایوارڈ ملا, تھینکس ٹو ہم. And thank you so much, Miss Amna and Sir Intisham. I'm just wind up کر رہی ہوں اپنی conversation کو. مس آمنہ سے میں نے کہا کہ جو تھیم ہے, ایک تو یہ مجھے ری برتھ کی طرف لے کر جا رہی ہے. تو آپ کے جو آرٹسٹ ہیں وہ اکثر تو اداروں سے گریجویٹ ہیں, ان کے لیے تو آسانی ہے. جو سیلف ٹاٹ آرٹسٹ ہیں ان کو آپ نے کیسے سمجھایا, کس طرح سے یہ تھیم کو؟ تو مجھے تو اپوزٹ فیل آ رہی ہے اس سے. تو انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے بڑا ٹاسک تھا, اور آپ کا شو بہت زبردست تھا, اور میں مس کرن کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ میں ایک آرٹیکل لکھ رہی تھی, انہوں نے بہت میری ہیلپ کی پھلکاری آف پنجاب پہ. انہوں نے مجھے کلیکشن نکال کے دکھائی اوریجنل, مجھے ایک سیشن ڈیٹ جو کہ آپ کو کبھی بھی پہلے وزٹ میں نہیں ملتی, اینڈ شی واز ویری ہیلپ فل ایٹ دیٹ ٹائم. اور اس کے بعد میں نے آج اسپیس دیکھی تھی, اینڈ آئی واز امیزڈ کہ اتنی زبردست آپ کی اسپیس, آپ کا اسٹیج, آپ کی ڈیزائننگ, اور ایون ایک پنجابی کلچر کا پورا ایسنس اٹس سیلف اسپیس میں فیل ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می مس آمنہ, اینڈ تھینک یو سو مچ یونیورتھ اینڈ مس, I don't know the name of everybody, but you know, they all are very well, کیونکہ organize کرنے کے لیے جن سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے, I am very
अवेयर ऑफ इट। तो आप सबका शुक्रिया, जिनको मैं नहीं जानती उनका भी, और सबका जिनको जानती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर कुछ मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को तो ना छेड़े, उनके पास और बड़े काम हैं, मसाइल भी हैं, इंटरनेशनल इश्यूज भी हैं। अब कहाँ गवर्नमेंट की तरजीह में जाके आर्ट आता होगा, तो मेरे ख्याल से इस बात को रहने दें। हाँ, वैसे जो काम गवर्नमेंट कर सकती है मैं वो बता देता हूँ आपको। मेरी जो तहकीक रही है ना ज़िंदगी में, वो रही है कि आप जो भी काम करना होता है ना, तो दिमाग में बात आती है कि यार रिसोर्सेज नहीं है, या हमारे पास कोई कैश इन हैंड नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ बिल्डिंग नहीं है, रिसोर्सेज ही कहा जाए तो बेहतर होगा। मैंने पिछले दिनों एक सजेशन दी थी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के नुमाइंदगान यहाँ भी बैठे हुए हैं कुछ, कि हमारी जो न्यूज़ है, देखिए जो आँख है ना, आँख और ये कान, ये आपके जो आप देखते हैं ज़िंदगी में और जो आप सुनते हैं, आँख और कान, अल्टीमेटली आप वो बन जाते हैं। ये दो सोर्स हैं आपके नॉलेज के, जो कि आपका नॉलेज माइंड को जा रहा है, और माइंड में वो फाइल्स बन रही हैं, उन फाइल से फिर एक इंटेलेक्ट बनता है, और वही आपकी शख्सियत बन जाती है। अच्छा, अब हम टीवी चैनल्स देखते हैं, जब अखबारात और न्यूज़ चैनल्स, वहाँ पे कवरेज कितनी मिलती है आर्ट को। तो मैंने ये सजेशन दिया था कि 6 दिन आपने जो रोना धोना है, जो कि आदत पड़ चुकी है हमारे कानों को भी रोना धोना सुनने की, अगर ना सुने तो लगता है कि पता नहीं क्या ऐसा हो गया। बल्कि डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब को ज़रूर खराज तहसीन पेश करना चाहिए। उन्होंने डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दिखाया, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। आप यकीन करें, इतना बुरा पाकिस्तान नहीं है जितना हमें पोर्ट्रेट किया जाता है। मैं देखता हूँ बाहर भी बड़े इश्यूज होते हैं, बाहर भी आप जो मेडिकल का सिस्टम है बड़ा मुश्किल है। अगर कोई बीमारी के लिए जाता है वहाँ पे, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, तो उसको 1 साल के बाद का ऑपरेशन का टाइम मिलता है। और आप अगर जिना हॉस्पिटल या यहाँ पे जनरल हॉस्पिटल चले जाएँ, तो आपको 1-2 हफ्ते में आपका काम हो जाता है। हो सकता है वो एस्थेटिकली इतना बेहतर ना हो, लेकिन आपका ऑपरेट करके वो आपको सेट सूट करके भेज देते हैं, और जान बच जाती है, कंफर्टेबल होते हैं, रिपेयर हो जाता है। अच्छा, अब अगर एक दिन सिर्फ हमारा जो पूरा मीडिया है वो कल्चर को, आर्ट को, स्पोर्ट्स को दे दे, एक दिन उसमें ये फैसला करने सारे अखबारात और टीवी चैनल वाले, और इम्पोज कर दे गवर्नमेंट क्योंकि आजकल इम्पोज कर रही है चीज़ों को, तो ये भी हो सकती है वो कर दे कि सैटरडे को या संडे को एक दिन रख लें, जहाँ पे तमाम जो खबरें हैं वो चलनी ही इससे रिलेटेड है। पॉजिटिव टूरिज्म से मूवीज आ रही हैं, उस पर बात हो, कल्चर पे बात हो, पेंटिंग्स पे बात हो, आर्टिस्टिक लोगों के इंटरव्यूज हों। तो इससे होगा क्या कि लोगों की ना खरीदारी होगी ना शाम साहब, तो उनको ना स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे। कुछ हम ब्रांड्स हमें ऐसे तख्लीक करने चाहिए जो हमारे आर्टिस्ट लोगों ब्रांड हो। अभी वो ब्रांड नहीं है। अभी कौन ब्रांड है? हमारे हीरोज़ जो हैं फिल्मों के, उनको मिलता है स्पॉन्सर्स, क्रिकेटर्स को मिलता है स्पॉन्सर्स, सिंगर्स को स्पॉन्सर्स मिलते हैं, किनको? हाँ, टिकटॉकर्स को स्पॉन्सर्स मिलता है। तो जब पेंटर्स को कोई स्पॉन्सर फेमस नहीं है ना, वो कहते हैं कि ये आपका फेस नहीं है। जब ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे एक दिन, जब तमाम टीवी चैनल्स आर्टिस्ट के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कल्चर का लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनका एक ब्रांड बन जाएगा। तो जैसे ही वो ब्रांड बनेंगे तो अल्टीमेटली उनको स्पॉन्सरशिप मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो जरिया माश है ना, जो गमे रोजगार, तो थोड़ा सा आर्टिस्ट को गमे रोजगार से थोड़ा दूर करेंगे तो वो क्रिएटिविटी देगा ना कुछ। तो ये गवर्नमेंट जो है मेरे ख्याल से काम कर सकती है, जिसमें रिसोर्सेज भी चाहिए, सिर्फ एक ऑर्डर चाहिए, एवरी संडे गुड न्यूज़। बिल्कुल नहीं, बहुत आपने वाकई बड़ी डीप बात की है। एग्जाम्पल याद आएगा इनकी बात से। कोविड के दौरान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने एक रूल पास किया था, क्योंकि कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना था, तो आर्टिस्ट और सब आर्टिस्ट तो वैसे ही बहुत आइसोलेशन में काम करता है, लेकिन वो एक ऐसा ज़माना था जिसमें पूरी दुनिया ही आइसोलेशन में चली गई थी।
تو آرٹسٹ نے پوری دنیا سے کام کیا تھا اور آرٹ کو ایز اے تھیراپی یوز کیا گیا اور یہ سبجیکٹ انٹرنیشنلی لانچ کر دیا گیا کہ آرٹ کو ایز اے مینٹل ہیلتھ اور ایز اے تھیراپی یوز کیا جائے. اس طرح کے سینٹرز بن گئے. انفارچونیٹلی اٹس مائی وش, بگیسٹ وش ٹو دیٹ پاکستان شوڈ بی پارٹ آف دیٹ جو اس کا کیمپین ہے اس کا پارٹ بن سکے ان اینی کیپیسٹی. یہ جو اسلامک ریفرنس ہے حابیل قابیل کی, وہ کانفلکٹ کچھ اور تھا جو ہمیں ہسٹوریکلی ملتا ہے یا قرآنک اسٹڈی میں ملتا ہے. تو اگر آپ یہ کیوں نہیں بچوں کو بتاتے کہ جو کلچر کی فورس ہے وہ فرام دا بگننگ پری اسلامک, اس کی فورس ریلیجن سے بہت زیادہ ہیوی ہے. جب آپ بچوں کو یہ بتا دیں گے کہ اس کی فورس کیا ہے, آپ دیکھیں کہ رام کو پتا تھا کہ سیتا بے گناہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن پبلک فورس اتنی تھی, یہ کلچر تھا کہ اس کو اگنی پریکشا دینی پڑی. یہ کلچر ہے. تو کلچر کی جو فورس ہے وہ بچوں کو بتائیں کہ اس کلچر میں آرٹ بھی ہے, لٹریچر بھی ہے, شاعری بھی ہے. میں چونکہ ایک میرا تعلق جو ہے اس ادارے سے بھی ہے اور ادروائز میں ایک فلم رائٹر ہوں, اسکرپٹ رائٹر ہوں, شاعر ہوں, لکھتا ہوں, اور میری پی ایچ ڈی شاہ حسین پہ ہے. کیا جیسے کیا رنگ باتیں کرے اور باتوں سے خوشبو آئے, درد پھولوں کی طرح مہکے اگر تو آئے. تو رنگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. کیا رنگ ان باتوں کو بھی بتا سکتے ہیں جو شاہ حسین نے کہا ہے کہ کالے پٹ نہ چڑھے سفیدی, کاغ نہ تھیندے بگے. اب جو یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو کالا رنگ ہے وہ ریشم پہ نہیں چڑھتا, ٹھیک ہے, تو کاغ جو کالے کوے ہیں وہ بگے نہیں ہوتے, سفید نہیں ہو سکتے. اب آپ کا تو کام یہی ہے کہ اس کو ڈپکٹ کریں کس طرح سے کر سکتے ہیں. میں نے آپ کی ساری جتنی ڈسکشن سنی ہیں اس میں ایک جو بات انہوں نے گورنمنٹ کے حوالے سے کی ہے کہ گورنمنٹ کو ایسا کرنا چاہیے, یہ ہو سکتا ہے ایسا. اور ہمارے ڈی جی صاحب جو ہیں وہ ڈی جی پی آر میں بھی رہے ہیں, جو انفارمیشن جو سیل ہے وہ بہت ہی ہیلدی. یہ پرپوزل سیکٹر انفارمیشن ابھی آئے تھے, انہیں بھی دے سکتے تھے, ایسا ہو بھی سکتا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ ابھی جتنی باتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے آپ نے سب نے ایک پینٹنگ کی تعریف کی ہے, اور وہی جو بابا جی جو ہیں وہ روشنی جو لے رہے ہیں, انر روشنی لے رہے ہیں, اور ان کا جو رنگ اندر کا اتر چکا ہے. باقی آپ نے بچوں کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا, اس لیے کہ یا تو پھر آپ نے کوئی ایسی کمیٹی نہیں بنائی جو سکروٹری کرتی کہ کون سا کام آنا چاہیے اور کون سا کام نہیں آنا چاہیے. آرٹ کا کام ہے کہ آپ کو ایک تحیر میں مبتلا کر دے. تو ہمیں صرف ایک پینٹنگ نے تحیر میں مبتلا کیا, باقی پینٹنگز کہاں گئی, ان کی محنت کہاں گئی. تو ان سب کی کوشش کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کے لیے کلیپ ہونی چاہیے. سر آپ کی بات کے جواب میں سب سے پہلے تو ایک لفظ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی. آپ نے ایک لفظ ابھی ادا کیا ہے, تحیر, ٹھیک ہے. اور جب میں نے بتایا کہ میں پورا ٹائم نہیں دے سکی, میں نے آ کے سب سے پہلے جو ہے ویو کیا ہے ایگزیبیشن کو, مینس کہ میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں تھا کہ میں اور میں نے یہ بھی کہا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام میں جا کے ضرور کاموں کو دیکھوں گی. اینڈ آئی اپریشیٹڈ ایوری ونز ایفرٹ. تحیر, اور آپ نے کہا ایک ہی پینٹنگ کی بات کی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے سنس مینی ڈیکیڈز ہم ٹیچرز ہیں, آرٹ ورکس دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ, تو ہم بھی اس پروسیس میں سے گزرتے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے جب ہم بھی تحیر میں مبتلا ہو کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کام بولتا ہے, وہ کام کہتا ہے کہ رکو اور مجھے دیکھو, ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں یہاں پر جو جتنا میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سے ہمارے جو ہے وہ سیلف ٹاٹ, جن کو کہ ہم آٹو ڈائڈیکٹک آرٹسٹ کہتے ہیں, ان کا کنٹریبیوشن ہے اور جنہیں بڑا پروفیشنل پلیٹ فارم دیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے آپ نے کہا آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو حابیل قابیل کی اسٹوری سناتے ہیں, آپ ان کو وہ کیوں نہیں بتاتے. تو میں ابھی جواب دینے والی تھی اس جو ہے اسپیکٹیٹر کا جس نے کہ روزگار کے غم کی بات کی تھی کہ آرٹسٹ روزگار کے غم میں تو وہ کام کیسے کرے گا.
اور بڑا میرے پاس آپ ہی کی جو ڈائمینشن اینڈ ڈائریکشن ہے اس کے مطابق میرے پاس اس کا جواب یہ تھا کہ پری ہسٹورک کیو مین بھی آرٹ کرتا تھا, اس کے پاس بھی روزگار میں کھانے پینے کا ہوتا تھا, لیکن وہ پھر بھی کرتا تھا. ایک آرٹسٹ کے کام کرنے کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. اگر آپ کے پاس کاغذ نہیں ہے آپ گتا لے لیں, آپ کے پاس گتا نہیں ہے آپ دیوار لے لیں. جو ہمارے یہاں گریفٹی آرٹ ورک ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جب آرٹسٹ دیوار کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. تو غم روزگار یا غم میٹیریل یہ بالکل لیم ایکسکیوزز ہے اس آرٹسٹ کے لیے جو کہ اپنے اندر کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بابا یحییٰ خان صاحب کو جانتے ہیں آپ لوگ سب. وہ میں ان کے پاس ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہتے ہیں یار جو آرٹسٹ ہے نا اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے, اس کا آرٹ جو ہے نا وہ دب جاتا ہے. تو اگر آپ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ وہ لاجیکل ہے تو نہ مانیں. بھائی ان کی بہت کمائی ہے یوٹیوب سے بھی, اور مختلف ان کے ذرائع ہیں. آرٹسٹ اتنا امیر نہیں ہوتا, تو یہ انہوں نے مشورہ ان کے لیے دیا ہے. اگر آپ نہ ماننا چاہیں تو نہ مانیں, لیکن آپ سوچ کے دیکھیں کہ اگر آپ ایک ہیں تو آپ ایک کو کتنا آپ کو ریسورسز چاہیے اپنے آپ کو پالنے کے لیے. جی جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا اللہ سب سے بڑا آرٹسٹ ہے, اللہ سے بڑا کوئی آرٹسٹ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں نا مصور جس طرح آپ نے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا بھی ہے کہ ہم نے تمہیں کتنا پیارا بنایا اور تمہارے چہرے کتنے پیارے بنائے. اس طرح ایک ورڈ آف ورڈس اباؤٹ اٹ. اینڈ دین دا کریشن آف ایڈم جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا. اینڈ دین آل دا وہ اینجلز اور ڈیمنز وہ آ کے وہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے. وہ سارا ڈائلاگ بتاتا ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی آرٹسٹ نہیں ہے. اور آرٹسٹ اس لیے ضروری ہے کسی بھی شعبے کے اندر اگر آپ نے گرو کرنا ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے تو آرٹسٹ سب سے پہلے بنیاد رکھتا ہے. آپ لیونارڈو ڈا ونچی کو دیکھ لیں, ہی واز وے اہیڈ آف ہز ٹائم. جب وہ بناتا تھا وہ یہ آج کے جو جہاز ہیں, جو بحری جہاز ہیں, جو ٹینکس ہیں, جو کہ یہ فائٹر جیٹس ہیں, جو بناتا لوگ اس کو پاگل کہتے تھے, یار یہ کیا ہے, پیراشوٹ بناتا تھا. تو تھنک از ہی واز وے اہیڈ آف ہز ٹائم. لیکن اسی کی کتابوں کو پکڑ کے دے ہیو کریٹڈ دس ٹریمینڈس تھنگس. تو آرٹ یہ نہیں ہے کہ آرٹ بیسکلی آپ کی ہر چیز کے لیے ضروری ہے, آپ کی گروتھ کے لیے ضروری ہے. اور سیکنڈ آف آل دنیا کا ظالم سے ظالم ترین بھی بندہ, اب جس طرح کے منگولز تھے, دے ور ویری ڈیولش, ویری اوپریسو. لیکن جب وہ کہیں کرتے تھے سب کو مار دیتے تھے, لیکن آرٹسٹ کو نہیں مارتے تھے. وہ کہتے تھے ان کو نہیں مارنا, مطلب رسپیکٹ وہ بھی آرٹسٹ کو دیتے تھے. حالانکہ وہ جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے, وہ درختوں کو بھی. آپ بغداد کا آپ نے سیک سنا ہوگا کہ وہاں پہ سیک و بغداد کے اندر ریڈ بھی ہو گیا, بلیک بھی ہو گیا, لائبریریز بھی بیگز ایوری تھنگ. لیکن وہ آرٹسٹ کو کہتے تھے ان کو نہیں, یہ ہمارا سرمایہ ہے. تو آرٹسٹ کی رسپیکٹ تو ظالم بندہ بھی کرتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آرٹ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. وہ اٹ اسٹارٹس فرام دا کریشن, اور اللہ سے بڑا آرٹسٹ کوئی نہیں ہے. تھینک یو.